نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، ہمارا موضوع حقوق العباد چل رہا ہے، آئیے اسی پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی قوم کا معزز شخص تمہارے پاس آئے تو تم اسے معزز جانو، یعنی تم اس کی عزت کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک شخص کے آنے پر بچھا دی اور فرمایا تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ ایک بڑھیا جس نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پر اسے بٹھا لیا اور فرمایا مرحبا، اے مادر مہربان، جو تیرا دل چاہے اسے بیان کر، میں اس کو پورا کروں گا۔ اور پھر مال غنیمت سے جو حصہ آپ کو ملا تھا وہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سامعین حضرات، مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ ہر قریبی کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو جنازے میں شامل ہونے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب ایمان اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے اور دفن تک ساتھ رہا تو وہ 2 قیرات ثواب کے ساتھ لوٹے گا۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے سے پہلے واپس آ گیا تو وہ 1 قیرات کے ساتھ لوٹے گا۔ جنازے میں شامل ہونے کے آداب یہ ہیں کہ خاموش رہیں، ہنسی مذاق نہ کریں بلکہ عبرت حاصل کریں اور اپنی موت کا تصور باندھیں۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جنازے کے ساتھ جاتے تھے تو یہ جاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اظہار تعزیت کس سے کیا جائے، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک غمگین نظر آتا تھا۔ کچھ لوگوں کو ایک مردے کے لیے غمگین دیکھ کر ایک بزرگ نے کہا کہ غم کرنا ہو تو اپنا کرو، کیونکہ اسے یعنی مردے کو تو 3 غموں سے نجات مل چکی ہے، یعنی موت کے فرشتے کا منہ وہ دیکھ چکا ہے، موت کی تلخی وہ چکھ چکا ہے، اور زندگی کے خاتمے کے خوف سے اس کو نجات مل چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اہل، مال اور عمل۔ ان میں سے اہل یعنی اس کے عزیز و اقارب، اور مال جو خیرات وغیرہ کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن عمل جو اس کے اپنے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ جنازے میں شامل ہونے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے اندر تشریف لے گئے اور ایک قبر کے سرہانے بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے۔ میں آپ کے قریب ہی تھا، چنانچہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ قبر میری والدہ کی ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کی زیارت کروں اور بخشش کے لیے دعا کروں، لہذا مجھے زیارت کے لیے تو اجازت مل گئی لیکن دعا کے لیے اجازت نہیں ملی۔
شفقت فرزندی نے میرے دل میں ایک تلاطم پیدا کر دیا، اسی وجہ سے میں رونے لگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی قبر کو اکثر یاد کرتا رہتا ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر کو بہشت کے باغوں میں سے کسی خوبصورت باغ میں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حقوق العباد کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں جب اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔